اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیاس کی شدت ہوئی جب اصغر بے شیر کو اور غشانے لگے اس چاند سی تصویر کو، سخت بے چینی ہوئی تب بانوئے دلگیر کو، اس طرح رو کر پکاری حضرت شبیر کو، یا حسین ابن علی ہاتھوں سے یہ دل بھر چلا، یا حسین ابن علی ہاتھوں سے یہ دل بھر چلا، تب گیا تھا میرا اکبر اب علی اصغر گیا۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الشہداء کی ذات اقدس پر کہ اپنا کل کا کل بارگاہ پروردگار میں قربان کرتے جاتے ہیں۔ ہمارا سلام جناب ام رباب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پر کہ پروردگار نے انہیں جن دو نعمتوں سے نوازا، شہزادی سکینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جیسی دختر کہ جو شمر کے تماچے کھاتے ہوئے بھی زندان شام تک جہاد کرتی ہیں، اور بی بی رباب نے کہا تھا کہ یا سید الشہداء میں آپ کی خدمت میں اپنی امام کی نصرت کے لیے کسے پیش کروں گی کہ میرے دو بچے کہ ایک تو اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے قدموں پر ابھی چل نہیں سکتا کہ میدان جنگ میں جائے، اور بیٹی کی جو جہاد کے لیے جا نہیں سکتی، لیکن دونوں بچوں نے جہاد کر کے دکھایا۔ بی بی سکینہ نے ظلم بھی سہے، زندان شام تک جہاد ایسا کیا کہ یزید کے نام کو قیامت تک گالی بنا دیا، اور باب الحوائج علی اصغر نے ایسا جہاد کیا کہ فوج اشقیہ جہاں ابو الفضل عباس کے جہاد کو نہیں بھولی، جہاں علی اکبر کی جنگ کو نہیں بھولی، وہاں علی اصغر کے تبسم سے مات کھا گئی۔ علی اصغر کا جہاد ایسا ہے کہ تمام تر 72 کی سپاہ میں تمام تر مجاہدین اور اتنے شجاع ابو الفضل عباس جیسے دلیر اور شیر کے سامنے بھی ایسے نہیں روئے، ایسے شکست نہیں کھائی جیسے علی اصغر کے سامنے رو دیے، کہ تمام لشکر یزید علی اصغر کے تبسم کے سامنے شکست کھا گیا اور منہ موڑ کر رونے لگا۔ یہ جنگ ہے اس ششماہے کی کہ جو دیکھنے میں تو سید الشہداء کی ایک چھوٹی سی قربانی نظر آتا ہے، لیکن سب سے وزنی قربانی ہے، اور امام حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کربلا میں علی اصغر، جن کا تبسم ذوالفقار حیدری سے کم نہ تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا 6 محرم وہ دن تھا کہ ابو مخنف کے مقتل میں ہے کہ رات کو عمر سعد اپنے قیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر امام حسین سے ملاقات کرتا رہا، آپس میں باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں اپنے قیام کی طرف چلے گئے۔ خولی بن یزید جو اہل بیت علیہ السلام کا سخت دشمن اور علی سے ایسا کینہ رکھتا تھا، ایسا دشمنی رکھتا تھا، کبھی نامحبت رکھنے والا یہ شخص، خولی کے خدا کی لعنت ہو اس پر، اور تمام عدو محمد و آل محمد پر خدا کی لعنت ہو۔ اس شخص کا دل ایسے بغض سے بھرا ہوا تھا کہ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ عمر ابن سعد امام حسین سے رات کو ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اسے خفیہ طور پر خط بھجوا دیا، اور ابن زیاد نے جیسے ہی یہ خط موصول ہوا، عمر ابن سعد کو اس کا جواب یہ دیا۔ یہ جواب اس لیے آپ کی خدمت میں پہنچانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ سید الشہداء کے مقابل جو نام کے مسلمان اور ایسے یزیدی جو اسلام کی فقط نقاب اپنے چہرے پر اوڑے ہوئے تھے، ان کے دل کیسے درندہ صرف لوگ تھے، اور دل کیسے مردہ تھے، اور ایمان کتنے کمزور تھے، اور کتنا پست ضمیر تھا، کس قدر انسانیت کے درجے سے وہ نیچے گر چکے تھے کہ میں انہیں مسلمان تو کیا انسان کہنا بھی گوارا نہیں کروں گی، کہ وہ ایسے لوگ کہ جو اپنے نواس رسول کے قتل کے در پہ تھے۔ یہ شخص کہتا ہے عمر ابن سعد، خط کا جواب موصول ہو رہا ہے، ابن زیاد کے الفاظ آپ کی خدمت پیش کر رہی ہوں کہ یہ اپنے ہی رسول کے نواسے کے لیے اور آل رسول کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ ابن سعد، مجھے معلوم ہے کہ رات کو خلوت میں امام حسین سے تو ملاقاتیں کرتا ہے، اور دیگر تمام کاموں کا مجھے علم ہے جو تو کربلا میں کر رہا ہے، بس جو ہی میرا خط
پڑھے تو فوراً حسین اور اس کے اصحاب سے یزید کے لیے بیعت لے، اگر بیعت سے انکار کریں تو ان پر پانی بند کر دو۔ یہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر جانے والی حرکت ہے۔ یہ درندہ صفت لوگ اب نواسہ رسول پر، کنبہ رسول پر پانی بند کرنے کا حکم جاری کر رہے ہیں۔ وہ سلوک کہ جو کسی دشمن سے بھی نہ کیا جائے، وہ سلوک کہ جو کسی جانور سے بھی نہ کیا جائے، اپنے ہی نبی کی ذریت سے کر رہے ہیں، اس ہیچ دنیا کے لیے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں کہا کہ یہ دنیا تو جیسے تھی ہی نہیں اور آخرت تو جیسے ہمیشہ سے تھی۔ یہ دنیا اس قدر اہم ہو گئی کہ نبی کی ذریت پہ پانی بند کر دو کہ یہ پیاس سے نڈھال ہو جائے۔ جانتے ہیں حسین کے لشکر میں اور حسین کے اصحاب میں، حسین کی اس جماعت میں، اس بیاباں میں آئی ہوئی بیویاں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور ہم جب پانی بند کر دیں گے تو شدت پیاس سے یہ باطل کے آگے گھٹنے ٹیک دیں اور یہ بیعت دے دیں۔ یہ نہیں جانتے کہ حسین ابن علی علیہ السلام، آل رسول و آل علی، کسی بھی ظلم کے آگے ہر چیز دنیاوی اس کو ٹھوکر مار دیں، لیکن کبھی بھی اللہ کی توحید پر آنچ نہ آنے دینے والے ہیں۔ کبھی بھی رسول اللہ کے رسالت کے تمام تر جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے، رسالت کی محنتوں کو کبھی ضائع نہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشے قربان کرنے پڑ جائیں۔ پھر اس جنگ سے اس نے کہا کہ پہلے پانی بند کر دو، شدت پیاس ہو جائے، حسین سے بیعت مل جائے گی، تو اس سے جنگ کرو اور حسین اور اس کے اصحاب کے سر میری طرف بھیج دو۔ دشمن کا یہ خط قہر آلود تھا، لہٰذا بے ادبانہ، اس نے انتہائی بے ادبانہ انداز سے گفتگو کی۔ جو اپنے نبی کی ذریت کا احساس نہ کرے، جو اپنے نبی کے تمام تر فرامین کو بھلا چکے ہیں، ان سے کیسے بعید ہے اور ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ادب سے گفتگو کرے گا۔ امام مظلوم کی شان میں گستاخی کی ابن زیاد نے، ان تمام لوگوں نے کہ جو رسول کے فرامین کو بھلا چکے اور ہر قسم کا ظلم روا رکھنے پر راضی ہیں، اور جو بھی امام حسین کے قتل پر راضی ہوا اور جو بھی ان پر ظلم ڈھانے پر راضی ہوا، اب تک خدا کی لعنت ہے ہر اس شخص پر۔ عزاداران مظلوم کربلا 6 محرم کا یہ دن، اس میں ایک خاص واقعہ اہم تھا کہ عمر ابن سعد کی امام حسین سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بارے میں خولی نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد نے جو جواب بھیجا اس ظالم نے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ان کو کوئی فکر نہیں، نہ اپنی آخرت کی، نہ امام حسین ابن علی کی، نہ رسول خدا کی شفاعت کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ نظر آ رہا ہے تو کیا؟ تخت و تاج، وہ تخت و تاج جو خدا نے ان سے ایسا چھینا کہ آج تک ان کا نام تک مٹ گیا، وجود تک مٹ گیا۔ آپ کی خدمت میں پیش کری امام مظلوم کا ایک خطبہ جو کہ میرے مولا نے روز عاشور دیا، کہ جس میں امام کا مقصد آیا ہے، اور امام حسین نے اس قوم اشقیاء پر حجت خدا تمام کر دی کہ یہ پہچان لیں، یہ جان لیں میں حسین ابن علی ہوں، یہ جان لیں میں کس مقصد سے آیا ہوں، اور ہر طرح سے حجت تمام کی۔ ان کو جس قدر احساس دلا سکتے تھے کہ یہ رسول خدا کے نواسے سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کریں، میرے مولا نے ہر وہ کاوش کی۔ میرے مولا کا نعرہ ہے ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا۔ امام خود فرماتے ہیں دونوں لشکروں کے آمنے سامنے آنے کے بعد میں رہوار پر سوار ہوا اور لشکر کوفہ کے مقابل کھڑا ہو گیا تاکہ ان سے خطاب کروں اور وہ میری باتیں سنیں۔ ان کا شور و غوغا میری بات ان کے کانوں تک پہنچنے نہ دیتا تھا۔ اس قدر بے ادبی قوم اشقیاء کی طرف سے کہ امام حسین ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، امام حسین ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی مولا کو فکر ان کی ہے کہ جو بھی ہدایت پانا چاہتا ہے، جو بھی گمراہی کے راستے سے پلٹنا چاہتا ہے، میں حجت تمام کر دوں، وہ پلٹ آئے اور میرے ناحق خون سے ان کے ہاتھ رنگین نہ ہوں، یہ میرے نانا کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائیں، کہیں یہ اپنے لیے خود ہی جہنم کا گڑھا نہ کھود لیں۔ میرے مولا ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس قدر شور و غل مچا کے امام حسین کے قتل پر آمادہ تھے کہ ان کی آواز تک کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اس لیے میرے مولا نے کہا وائے ہو تم پر، تمہارے خاموش ہونے میں کیا چیز مانے ہے تاکہ تم میری بات سن سکو۔ بے شک میں تمہیں راہ رشد کی جانب دعوت دے رہا ہوں، جو بھی میری اطاعت کرے گا ہدایت پائے گا اور راہ
پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور جو بھی میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تم سب ہی میری بات سننے سے پہلو تہی کر رہے ہو، وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ یہاں یہ بات پھر واضح ہو گئی، جو بھی اپنے امام کے کلام کو پس پشت ڈالے گا، جسے امام کی آواز سنائی نہ دے گی، امام کی راہ ہدایت اس تک نہ پہنچ پائے، امام کہہ تو رہے ہوں میری جانب آؤ، لیکن ان کے کانوں تک وہ صدا پہنچ نہ پائے، اس کی وجہ امام خود بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں اور خدا نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آج تک بھی جن کے کانوں میں حق کی آواز سنائی نہ دے، جو ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور ظالم کی حمایت کرتے رہیں اور مظلوم کی حمایت کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکیں، وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہوں گے، جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہوگی۔ وائے ہو تم پر، خاموش نہیں ہوگے، بات نہیں سنو گے۔ لشکر کوفہ خاموش ہو گیا۔ امام کا کلام ہے، کیسے نہ خاموش ہوتے کہ میرے مولا کے کلام میں ایک ایسا اثر ہے۔ میرے مولا نے ان الفاظ سے مخاطب کیا، لہجہ حیدری سے مخاطب کیا کہ اب یہ خاموش ہو گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس خدا کی حمد جس نے جہان کو خلق کیا اور اسے فنا اور نیستی کی جگہ بنایا، وہ دنیا جو اپنے اہل کے حالات میں تحول ایجاد کرتی رہتی ہے، حقیقی فریب خوردہ ہی ہے جو دنیا سے فریب کھا جائے۔ میرے مولا پھر کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا، جو دنیا پر فدا ہو گیا، جو دنیا کو دیکھ کر اس کی جانب اٹریکٹ ہو گیا، شیفتہ ہو گیا، وہ وہی ہے کہ جس نے فریب کھایا، کیونکہ دنیا فریب دیتی ہے۔ آج بھی میں کہوں گی کہ کربلا ایک درس ہے، اور یہ اس دور کے لیے نہیں، یہ خطبہ ہر دور کے لیے۔ آج بھی جب دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ٹھوکر لگ جائے تو امام مظلوم کے اس خطبے کو یاد کر لینا چاہیے، جس میں امام کہتے تھے کہ دنیا تو فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے اور یہ فریب دینے والی ہے، نیز حقیقی بدبخت وہ ہے جو اس پر شیفتہ ہو جائے۔ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، جو بھی دنیا سے امید لگاتا ہے اس کی امید نا امیدی میں بدل جاتی ہے۔ یہ اب بھی ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ امام کا کلام ہر ایرا کے لیے اپلیکیبل اور ہمیشہ درست ثابت ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور جو بھی دنیا کا لالچ اور اس کا طمع کرتا ہے، کیا کیا یزیدی لشکر ہے؟ دنیا کا لالچ کیا، دنیا کا طمع کیا، ہر وہ چیز جس میں دنیاوی خواہش تھی اس کو مقدم جانا اپنے رسول کی ذریت پر۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ پستی کا مقام نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ذلیل قوم تاریخ نہیں دیکھ سکتی کہ جو قوم ہر دنیا کی نعمت ان کو پسند ہے اور اپنے رسول خدا کے نواسے پر، ان کی آل پر ہر قسم کا ظلم اس کے بدلے منظور ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو بھی دنیا کا لالچ جو اس کا طمع کرتا ہے، دنیا اسے مایوس کر دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کام پر متحد ہو گئے ہو۔ کس پر متحد ہو گئے؟ امام حسین کے قتل پر متحد ہو گئے۔ کیسے متحد ہو گئے؟ تمہیں رے کی حکومت ملے گی، تمہیں فلاں جگہ کی حکومت ملے گی، تمہیں تخت ملے گا، تمہیں تاج ملے گا، تمہیں دینار ملیں گے، تمہیں درہم ملیں گے، تمام تر مال و دولت اسباب دنیا حاصل کر کے کہاں ہے یہ یزید؟ کہاں ہے اس کا نام؟ کہاں ہے اس کی وہ بادشاہت اور کہاں ہے اس کی وہ حکومت؟ اگر باقی ہے تو کوئی ہمیں دکھائے۔ اور نام حسین باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ یہ فتح ہے جو امام حسین نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی راہ حق پر قائم رہے، اس دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر ماری اور خدا کی بارگاہ میں نفس مطمئنہ بن کر پہنچے۔ مولا فرماتے تم اس کام پر متحد ہو گئے جو اپنے ساتھ غضب خدا لائے گا، اور خدا تم سے دور کر دے گا، یہ تم پر اس کے عذاب کے نزول اور تم سے اس کی رحمت کی دوری کا باعث بنے گا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو دنیا کی جانب بڑھے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کیا ہوگا؟ غضب خدا آئے گا، اس کے عذاب کے نزول اور تم سے اس کی رحمت کی دوری کا باعث بنے گا۔ ہمارا رب بہترین رب ہے، خدا کی حمد و ستائش ہمیشہ میرے مولا میدان کربلا میں کرتے رہے اور توحید کو منواتے رہے۔
خدا بہترین رب ہے، تم اس کے بدترین بندے ہو۔ کون بدترین بندے ہیں؟ جو امام مظلوم کے قتل پر آمادہ ہیں، تم اس کے بدترین بندے، تم نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا تھا، اس کے پیغمبر پر ایمان لائے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی ذریت پر دھاوا بول دیا۔ اس سے بدترین کون لوگ ہوں گے جو پیغمبر کے سامنے تو عہد و پیمان کرتے تھے کہ علی بھی مولا ہیں، جیسے آپ مولا، میدان غدیر میں مبارکباد دیتے ہیں، غدیر کے بعد جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو یہ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ جب رسول خدا نے ان مردہ ضمیروں کو جگایا، ان کو تہذیب سکھائی، اس کے بعد کربلا کا معرکہ 61 ہجری میں ہوا، تب تک ان کے ضمیر پھر سو گئے۔ یہ انسان نما درندے ہیں اور یہ اس لائق نہیں کہ انہیں کہا جائے کہ کبھی انہوں نے ہدایت پائی تھی۔ پیغمبر نے محنتیں کی، پیغمبر نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، لیکن آج انہوں نے پیغمبر کی ذریت پر دھاوا بول دیا۔ مولا فرماتے اور انہیں قتل کرنے کا تم قصد کر بیٹھے، شیطان تم پر مسلط ہو گیا، اس سے تمہیں خدا کو فراموش کروا دیا، تم پر اور جو تم چاہتے ہو اس پر موت ٹوٹے۔ اس سے بدنصیب کون ہوگا جسے امام حسین کی بد دعا ملے۔ میرے مولا کہتے ہیں تم چاہتے ہو اس پر موت ٹوٹے، ہم خدا کے ہی ہیں، اس کی جانب لوٹ کر جائیں گے۔ یہ وہ گروہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ میرے مولا کا ایک ایک لفظ حق ہے، صداقت ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے تمام تر فضائل بزبان رسول سن چکا ہے۔ آج حسین الزبان حسین میں آپ سن رہے ہیں کہ یہ وہ گروہ جو تمام فضائل کا اقرار کر چکا تھا، جو یہ سن چکا تھا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، حسین منی و انا من الحسین۔ یہ وہ گروہ جو یہ جانتے ہیں کہ مباہلہ میں جب کہا گیا تھا کہ تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو نفس تھے علی مرتضیٰ، اور جب بیٹوں کا کہا تو کون تھے؟ امام حسن و حسین۔ جب بیٹی کا کہا، جب خواتین کا کہا کہ اپنے گھر کی عورتیں نہ، تو جناب سیدت نساء العالمین گئے۔ یہ پنجتن کی معرفت، پنجتن کے فضائل سے واقف ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن یہ وہ سب دیکھنے کے بعد، پیغمبر سے سننے کے بعد، انہم منی و انا منہم، پھر بھی آج کربلا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، فقط اس ہیچ دنیا کے لیے۔ میرے مولا کا فرمان ہے تمہارے گروہ پر موت پڑے، پھر امام سے بد دعا لے رہے ہیں، اور غم و اندوہ تمہیں آلے، اور اس قوم نے غم و اندوہ کو پا لیا، اس نے بدقسمتی لکھوا لی، اس نے جہنم میں گڑا بنا لیا، کیونکہ امام حسین نے مسلسل اپنی شہادت سے پہلے حجت تمام کرتے گئے، انہیں بتا دیا کہ قتل امام حسین اور ناحق خون جو کہ یہ تمام تر سپاہ امام حسین کا بہائیں گے، اس کے بعد کیا انجام ہوگا، یہ رسول خدا کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ نواسہ رسول تنبیہ کر رہے ہیں، نواسہ رسول بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ نواسہ رسول مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو خدا کی نافرمانی پر اترے، تاکہ ان میں سے کسی کے بھی دل میں اگر تھوڑی سی بھی ہدایت ہے تو وہ پالے، اور وہ یزیدی راستہ چھوڑ کر، اور وہ کفر کا راستہ چھوڑ کر حق کے راستے کی جانب واپس پلٹے۔ میرے مولا فرماتے تمہارے گروہ پر موت پڑے اور غم و اندوہ تمہیں آلے، ہاں تم جنہوں نے حیرت زدہ ہو کر اپنا فریاد رس ہاتھ ہماری جانب پھیلایا تھا، فریاد رس ہاتھ ہی پھیلایا تھا۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس شخص سے کہ جو خدا کے حلال کو حرام، خدا کے حرام کو حلال کر رہا ہے، اس شخص سے نجات دیجئے کہ جو ہم پر حکمران بن کر مسلط کر دیا گیا ہے، لیکن نہ شریعت سے واقف ہے، نہ دین کی کسی اور چیز سے، اور ہم پر ظلم روا رکھے ہوئے ہے، اس قدر ظالم و جابر ہے کہ ہمیں اس سے نجات دیجئے۔ اس امت کی نجات کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، خدا کا نام اس زمین پر ابد تک زندہ رکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نکل آئے، خاندان عصمت و طہارت کو لے کر میرے مولا سید الشہداء۔ اور آج کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنا فریاد رس ہاتھ ہماری جانب پھیلایا تھا، ہم سرعت اور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کو اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اپنی قسموں کے مطابق جو تلوار تم نے ہمارے حق میں نیام سے باہر نکالنی تھی، تم وہ تلوار ہمارے خلاف تان کر کھڑے ہو گئے۔ اس سے برے لوگ، اس سے مردہ ضمیر ہو نہیں سکتے کہ جس تلوار کے بارے میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ میرے مولا آپ کی نصرت کے لیے نکلے گی، وہ تلوار آج میرے مولا کے مخالف نکال کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لیے کس قدر عظیم درسگاہ ہے کربلا کہ ہم بھی آج خطوط لکھتے ہیں جب عریضے لکھتے ہیں،
ہم دعا حجت پڑھتے ہیں، پکار ہے، یہ مولا کو پکار رہے ہیں، حضرت حجت کو پکار رہے ہیں، پروردگار کبھی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے امام سے یہ عہد کر رکھی ہوں کہ اب آئیے اور ہماری تلوار میان سے باہر آپ کی نصرت کے لیے ہوگی۔ خدا نہ کرے کہ اعمال ہمیں اس کے مخالف لے جائیں۔ یہاں پہ میرے مولا فرماتے ہیں تم نے ہم پر وہ آگ برسائی جو تم نے ہمارے مشترکہ دشمن پر برسانی تھی، تم نے اپنے دوستوں کے خلاف جا کر اپنے دشمنوں کے حق میں اقدام کیا۔ یہ تو میں آج بھی دیکھتی ہوں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے دشمن کے خلاف، وہاں مسلمان آپس میں ہی تفرقہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے دشمن تو کافر ہیں، ہمارے دشمن تو مشرک ہیں، ہمارے دشمن تو خدا کے دشمن ہیں، لیکن مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا تو اسلام کی بقا کیسے رہے گی؟ میرے مولا کہتے ہیں تم نے اپنے دوستوں کے خلاف جا کر اپنے دشمنوں کے حق میں اقدام کیا کفر کے لیے۔ ایسا دشمن جس نے نہ تو تمہارے درمیان عدالت کا اجرا کیا اور نہ تم اس سے اپنے بہتر مستقبل کی امید رکھتے ہو۔ کیا تم ہمیں چھوڑ کر بلاؤں کے حقدار نہیں ہو؟ تلواریں نیاموں میں تھیں، دل آرام و سکون میں، تفکرات میں کوئی تشویش نہ تھی، لیکن تم نے فتنے کو ہوا دی اور قدرت نہ رکھنے والے ٹڈی دل کی طرح پروازیں بھریں اور پروانوں کی طرح حرکت کرنے لگے۔ تمہارے سروں پر ذلت کی خاک، امام حسین کے الفاظ فوج اشقیہ کے لیے کہ تمہارے سروں پر ذلت کی خاک، یہ ان کے لیے کہ جو میرے مولا کے قتل پر آمادہ ہیں، جو رسول خدا کی اطرت کا تمام تر احترام بھول چکے، جو رسول خدا کے فرامین بھول چکے، جو حق سے منہ موڑ چکے اور راہ ہدایت سے منہ موڑ چکے اور باطل کی جانب فقط اس دنیا کی آسائش، فقط اس دنیا جو کہ نہ کبھی نہ رہنے والی ہے، ہمیشہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کے تمام تر لالچ اور تما میں اپنے ہی دین کو چھوڑتے ہیں۔ اے یزید کے غلاموں، یزید کا غلام ہر وہ شخص ہے، نہ کہ فوج اشقیہ، آج بھی ہر وہ شخص یزید کا غلام ہے جو اپنے نفس کا غلام ہے، جب اس کا نفس اسے امام حسین کے مقصد کے خلاف چلاتا ہے۔ ہر وہ شخص یزید کا غلام ہے، اپنی خواہشات کے غلام ہے، جو اسے پروردگار کی رضا کی طرف تو نہیں چلاتا، پروردگار کے بتائے ہوئے قوانین کے مخالف چلاتا ہے۔ رسول کہہ چکے کہ یہ زندگی میں نے تمہارے لیے چوز کی، یہ تمہارے لیے میں نے سنت چھوڑی، اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن اس کے مخالف چلنے والا ہر کریکٹر، یزیدی کریکٹرسٹکس ہے نا، ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ یزید تو ایک کردار کا نام ہے۔ میرے مولا ان سے کہنے لگے اے یزید کے غلاموں، جو یزید کی سوچ کا غلام ہے، جو یزید والی سوچ رکھتا ہے، جو انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے، جس کے لیے حق کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور باطل سب ہے، وہ یزید کا غلام ہے۔ اے گروہ سے نکالے گئے زر خرید غلاموں، کتاب الہی کو چھوڑ دینے والوں، کلام حق کو بدل دینے والوں، گناہگار شیطان کے ساتھیوں، سنت الہی کو نابود کرنے والوں، جو بھی سنت الہی کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو نابود کرنے والوں میں ہوگا، وہ یزید کا غلام ہوگا۔ تم ان پست لوگوں کے دست و باز بن گئے اور ہم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ خدا کی قسم تمہارا رنگ اور دھوکہ پرانا چلا آ رہا ہے، تمہاری سرشت ہی دھوکہ دہی پر کھڑی ہے۔ مولا کائنات کی شہادت یاد ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت یاد ہے، جناب سیدہ کی شہادت یاد ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ تم تو ہمیشہ سے دھوکہ دہی پر کھڑے رہے، تمہاری نسل کی اس نجس اساس پر پرورش ہوئی ہے، تم اس درخت کے ناپاک ترین پھل ہو جو باغبان کے گلے میں ہڈی بن کر اٹک گیا ہے، لیکن غاصبوں کے لیے میٹھے اور خوش ذائقہ پھل ثابت ہوئے ہو۔ عجیب ہے کہ ایک حرام زادہ ابن حرام زادہ مجھے دو چیزوں میں سے ایک چیز قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں کہ موت اور ذلت، اور ہم کبھی بھی ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ ہماری پاک دامنی خاندانی اصالت و شرافت، ہمت اور عزت نفس کبھی اجازت نہیں دے گی کہ ہم عزت کی موت پر پست افراد کی اطاعت کو فوقیت دیں۔ جان لو کہ میں اپنے اصحاب کی اس قلیل جماعت اور دکھاوے کی دوستی کا دم بھرنے والے پیمان شکنوں کے باوجود اپنی راہ منتخب کر چکا ہوں اور منزل مقصود پر پہنچنے تک اس پر گامزن رہا ہوں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے
یہ کہا اگر ہم دشمن کو شکست سے دو چار کریں تو قدیم الایام سے دشمن شکن تھے، اگر مغلوب ہو گئے تو بھی ہماری سوچ اور فکر کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ ہماری لغت میں ڈرنا نامی چیز موجود نہیں، لیکن ہماری امید ہماری آخری شخص کی حکومت پر ہے جسے وہ حاصل کرے گا۔ اس سب کے باوجود بھی موت نے کسی گروہ کو معاف نہیں کیا، بلکہ وہ سب کے سب سینوں میں اپنے پنجے گاڑ کر رہے گی۔ موت کا اونٹ دوسروں کے دروازوں پر نہیں بیٹھے گا۔ موت نے میری قوم کے بزرگان کو اپنا لقمہ بنایا، ویسے ہی جیسے اس نے ان سے قبل والوں کو فانی کر دیا۔ اگر حاکموں کو حیات جاوید ملتی تو ہم بھی ہمیشہ زندہ رہتے، کہ اگر اس زمین پر انبیاء نہ رہے، اس دنیا میں انبیاء نہ رہے، صالحین نہ رہے، پہلے بزرگ نہ رہے، تب کون رہے گا؟ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر کریم اور بزرگوار شخصیت باقی رہتی تو ہم بھی باقی رہتے۔ ہمیں سرزنش کرنے والوں سے کہو کہ بیدار ہو جائیں، جو ہم سے ملاقات کو آیا ہے وہ تمہارے پیچھے بھی آئے گا۔ میں نے اپنے خطبہ کو اس بات پر ختم کیا، خدا کی قسم ہمیں قتل کرنے کے بعد تم بھی زیادہ دیر تک نہیں جیو گے، مگر اتنا ہی وقت جس میں ایک گھوڑا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اس کے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میرے والد کے ذریعے سے میرے جد رسول اللہ نے مجھ تک پہنچایا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، بس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو، پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں نہ ہو۔ بے شک میرے رب سیدھے راستے پر ہے، بار الہی نے بارش سے محروم کر دے اور یوسف کے دور کی طرح، اور یوسف کا دور جیسے آیا اس دور کی طرح ان پر خوشحالی اور قحط مسلط فرما دے۔ ان پر قبیلہ ثقیف سے ایک ایسا شخص مسلط کر دے جو انہیں زہریلے اور تلخ پانی سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے ہماری تکذیب کی، مکرو و حیلہ سے ہمیں تنہا چھوڑا۔ تو ہمارا رب ہے اور ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، ہم تیری ہی جانب لوٹیں گے اور تیری ہی جانب رخ کریں گے۔ میرے عزیزان، یہ میرے مولا کا خطبہ، میرے مولا نے جو فوج اشقیاء سے روز عاشور خطبات کہے ان میں سے ایک خطبہ کہ جس میں میرے مولا مسلسل کہتے ہیں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا، چاہے پانی کو بند کر دیا جائے، چاہے تم ہمیں بھلا کر خطوط لکھ کر تنہا چھوڑ دو، چاہے تم ہر طرح کا ظلم کرنے پر راضی رہو، چاہے تم رسول کے فرامین کو بھول جاؤ، میں اپنے نانا کی ان تمام تر محنتوں، رسول خدا کا نواسا ہوں، ان کا جانشین ہوں، ان کی تمام تر محنتوں اور کل انبیاء کی محنتوں کو ایسے ضائع نہ ہونے دوں گا۔ جس موت نے ہمارا پیچھا کیا وہ موت تمہارا بھی پیچھا ضرور کرے گی۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں خدا پر توکل کرتا ہوں۔ اور امام نے فرمایا میری جماعت خدا پر توکل کرتی ہے اور خدا بہترین انتقام لینے والا ہے، لیکن حق کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کبھی بھی ظالم کے آگے گھٹنے نہیں ٹھیکے جائیں گے، کبھی بھی حق و باطل میں باطل کو قوت حاصل ہوئی، باطل کو تمام تر سہولتیں میسر بھی ہوئیں اور حق کمزور بھی ہوا تو پروردگار اسے قوت بخشے گا کہ حق ہمیشہ تک کے لیے قائم رہے اور باطل ہمیشہ تک کے لیے مٹ جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج جہاں میں نے مولا کا خطبہ آپ کی پیش خدمت کیا، وہیں باب الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں چند مصائب ان کے اور بی بی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، کربلا والوں کو، کربلا کی ماؤں کو، کربلا کے ان شہیدوں کو کہ جن کے لیے یہ دین اس قدر اہم ہے اور امام کی نصرت اس قدر اہم ہے کہ یہاں جوان ہو، بوڑھا ہو، بچے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، اس 72 کی سپاہ میں آزاد ہوں یا غلام ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، سب خلوص دل سے اپنے وقت کی امام کی نصرت کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ ہر بیوی پہ ہمارا سلام ہے کہ ہر بیوی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ میرے امام پر پہلے قربان ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، کربلا کی بیویوں نے شب عاشور اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کیا۔ کبھی دیکھا جاتا ہے کہ بی بی ام لیلہ علی اکبر کو نثار کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ میرے بچے کل اپنے وقت کے امام پر، اپنے بابا پہ قربان ہو جائیے۔ جناب زینب علی اکبر سے کہتی ہیں، کہا کہ جناب سیدہ کے لال رضا عزیز ہیں، یہ آپ کو اپنا بیٹا علی اکبر جہاں ام لیلہ کے بیٹے ہیں وہیں جناب زینب کے پالے ہوئے ہیں، کہ ہمارا ان دونوں بیویوں کو بے حد سلام ہو
کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ہمارا گریہ و پرسا کربلا کی اس دردناک داستان میں ان چند آنسوؤں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہدیہ عقیدت نہیں ہو سکتے کہ امام حسین کشتہ ایک گریہ ہیں، جس قدر گریہ کیا جائے اس قدر کم ہے۔ میرے مولا پہ بی بی ام فروہ علی قاسم علیہ السلام کو، یتیم امام حسن کو قربان کرنے کے لیے شب عاشور تیار کر رہی ہیں۔ جناب ام لیلہ اور جناب زینب اور محمد و علی اکبر سجا رہی ہیں قربان کرنے کے لیے کہ کل کو تیار ہونا، ایسا جہاد کرنا، بابا کی ایسے نصرت کرنا، ماموں کی ایسے نصرت کرنا۔ وہیں پر جناب ام رباب علی اصغر کو تکتی جاتی ہیں۔ وہ مائیں جن کی گودوں میں آج بچے ہیں اور شیرخوار بچے ہیں، وہ بی بی رباب کا دکھ بہتر سمجھ سکتی ہیں، لیکن جہاں پر مائیں ہر ظلم اور ہر تکلیف سے بچے چھپاتی ہیں، کربلا کی مائیں اپنے بچے اس ظلم کی آندھی میں نکال کر پیش کرتی ہیں۔ بی بی رباب میرے مولا حسین سے کہتی ہیں کہ میں کل جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، کہ کل جب تمام بیویاں جناب سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گی، سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گی، آقا میں کیا قربانی پیش کروں گی کہ میرا اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ میدان جنگ میں خود چل کے جا بھی نہیں سکتا، اور بچی اتنی چھوٹی ہے، اور وہ کیونکہ دختر ہے تو جہاد کیسے کرے گی۔ بی بی رباب آج ہم جناب سکینہ کے جہاد کی مثال دیتے، آج ہم بی بی سکینہ کے جہاد پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایسا جہاد کیا کہ جسے قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ آج علی اصغر کے تبسم نے ایسا جہاد کیا کہ 6 ماہ کے بچے نہیں، وہ علی اکبر کے جہاد سے بھی افضل جہاد تھا، وہ ابوالفضل عباس کے جہاد سے بھی بڑا جہاد تھا جو علی اصغر نے کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب تمام تر شہادتیں ہو چکی، میرے مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ایک منزل پر گریہ بلند کیا۔ حضرت نے اپنی دکھی دل سے آواز دی کہ کوئی ہے جو اس صحرا میں حرم پیمبر کا شر سے دفاع کرے، کوئی موحد ہے جو خدا سے ڈرتا ہو، ہمیں نہ ڈرائے، آیا کوئی ہے جو فی سبیل اللہ محمد کی آل کی مدد کرے۔ جیسے میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ استغاثہ امام سنتے ہی، جہاں علی اصغر کے بابا ہیں حسین، اس سے بڑا مقام ہے کہ وہ وقت کے امام ہے، اور یہ امام کی نصرت کا مقام ہے کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا کہ ابھی میں موجود ہوں، میں ایک ناصر و مددگار ہوں اپنے وقت کے امام کا، چاہے میں گہوارے میں ایک بچہ ہوں لیکن مجھے میدان جنگ جانا اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے۔ جب یہ سنا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو پیغمبر کی عطرت کی حفاظت کرے، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ یہاں بیویوں نے گریہ و بکا بلند کیا، میرے مولا حسین قیام کی جانب آئے، بہن زینب یہ کیسے رونے کی صدائیں ہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ بی بی فرمانے لگیں کہ جیسے ہی آپ نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ شاید علی اصغر چاہتے ہیں کہ آپ کا دفاع کریں، آپ کی نصرت کریں، آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جائیں۔ امام حسین خیمہ میں آئے، امام حسین ابن علی نے دیکھا علی اصغر ایک تو پیاس سے نڈھال ہیں، آنسو جاری ہیں کہ میرے مولا اجازت دے اور میں ان کی نصرت کر سکوں۔ یہ وہ وقت ہے کہ پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں، جاگے ہیں رات کے تو نقاہت کا ہے اشکار، ڈورے جو سرخ ہیں تو بے نیند کا خمار، مستانہ ہے یہ طور کی جھکتی ہے بار بار، آنسو ہیں یہ صدف میں یا در شہوار۔ یہ میرے مولا علی اصغر کی حالت ہے۔ جب دیکھا علی اصغر کی اس حالت کو، میرے مولا کہنے لگے میرے بچے کو میدان جنگ میں جانا ہے، میرا ناصر ہے، مددگار ہے، یہ بھی اس 72 کی سپاہ کا ایک مجاہد ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا بچہ جنگ کرنا چاہتا ہے، میرا بچہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے۔ علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا، کیونکہ کربلا میں شدت کی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے۔ علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور چلے فوج اشقیاء کی جانب۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ منظر ہے امام کی غربت کا کہ جہاں فوج اشقیاء
بھی منہ موڑ کے رونے لگی کہ میرے مولا نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کا، اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں، اسے لے جاؤ اور پانی پلا دو، اس کو سیراب کر دو۔ کہا اصغر ان پر حجت تمام کر دو کہ حسین کو پانی نہیں چاہیے، پانی تمہارے لیے مانگا۔ علی اصغر نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرائی۔ جیسے ہی علی اصغر نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرائی، فوج اشقیاء سے دیکھا نہ گیا اور یہ رونے لگے۔ یہیں پر عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ تیر چلا دو۔ فوج میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس لعین نے 100 شعبہ تیر علی اصغر پہ چلایا۔ بی بی رباب خیمہ کی جانب سے تکتی ہیں، دامن پھیلا کے کہتی ہیں اے حرملہ تیری بھی تو اولاد ہوگی۔ ہائے کس ماں کا جگر ہے کہ اپنے جگر گوشے کو ایسے قربان کرے۔ کربلا والوں کی ماں کو سلام، ان بہنوں کو سلام، ان بچوں کو سلام۔ علی اصغر نے امام کی نصرت ایسے کی ہے کہ تیر اپنے گلو پر لیا، لیکن تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلو چھوٹا تھا۔ میرے مولا نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ آج بھی جب اعمال عاشور کرتے ہیں، عاشور کے اعمال میں علی اصغر کے مصائب پڑھ کے ہم چند قدم آگے بڑھتے ہیں، چند قدم پیچھے آتے ہیں اور ہم یہی کہتے جاتے ہیں جو میرے مولا نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔